الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مکی زندگی کا آخری دور ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے، جو سن 10 نبوی سے لے کے سن 13 نبوی تک مشتمل ہے۔ یہ اس کو آپ چوتھا دور بھی کہہ سکتے ہیں، تیسرا دور بھی کہہ سکتے ہیں، جو ہم نے پہلے تقسیم ذکر کی مکی دور کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب چچا جان کا انتقال ہو گیا، آپ کی اہلیہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو تکلیفیں تھیں شیب ابی طالب میں جانے کی وجہ سے، جن میں توقف آ گیا تھا، آپ یہ کہہ لیجئے کہ وہ کم ہو گئی تھی تکلیفیں، جو جسمانی تشدد تھا، ایذائیں تھیں، مصیبتیں تھیں، ان دو ہستیوں کے انتقال کے بعد وہ مصیبتیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان پہ بھی، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ بھی۔ یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، پوری کی پوری زندگی نبوت ملنے کے بعد، وہ مصائب مشقتوں کی داستان ہے، جسے ہم چند نشستوں میں ختم نہیں کر سکتے۔ جب مشرکین مکہ کی طرف سے ایذائیں شروع ہو گئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے مکہ مکرمہ میں رہنے کے مکہ سے باہر اسفار کرنے کو، مختلف قبائل میں جانے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بن گیا تھا کہ آپ بجائے مکہ میں زیادہ وقت گزارنے کے، بجائے اس بات کے کہ آپ قریش پہ، ابو جہل پہ، ابو لہب پہ، ان جیسے بدبختوں پہ محنت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جو دیگر قبائل تھے ان پہ محنت کا آغاز فرما دیا۔ یعنی پہلے جو دائرہ محدود تھا، کچھ مشرکین مکہ کی انہی مصیبتوں اور مشقتوں کی وجہ سے وہ ذریعہ بن گئیں، سبب بن گئیں دعوت کے پھیلنے کا۔ وہ تو تکلیف دے رہے تھے تاکہ رک جائے دعوت، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے رکنے کے دعوت کو مکہ سے باہر پھیلا دیا، باہر کے قبائل کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا۔ تو یہ قبائل کا چارٹ آپ کے سامنے ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت سے قبائل تھے۔ قریش ایک قبیلہ تھا، قریش ایک قبیلہ تھا جو چند خانوادوں کا مجموعہ تھا۔ اس کے علاوہ بہت سے دیگر قبائل تھے پورے کے پورے جزیرہ عرب میں۔ آپ جانتے ہیں کہ قحطانی، عدنانی، یہ دو تقسیم ہے عرب کے قبائل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں موقع ملتا تھا، جہاں آپ کو توفیق ہو جاتی تھی، آپ تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا کرتے تھے۔ آپ کے ان اسفار میں سے سب سے مشہور سفر وہ ہے جو آپ نے طائف کی جانب کیا ہے۔ سفر طائف ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبائل میں جب جانا شروع کیا تو ایک قبیلہ تھا، بڑا قبیلہ، طائف، وادی طائف کے اندر ثقیف والے، بنو ثقیف انہیں کہا جاتا تھا۔ یہ اگر آپ نقشہ دیکھیں، یہ والا نقشہ دیکھ لیں، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے ثقیف، یہ بنو ثقیف تھے۔ یہ مکہ مکرمہ سے آپ ذرا دیکھیں اسے، یہ دیکھیں، یہ فاصلہ ہے، وہ تقریباً 80 میل کے قریب فاصلہ طائف اور مکہ کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم حضرت زید بن حارثہ، جو آپ کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، صاحبزادے بھی تھے، اس وقت تک حضرت زید کو زید بن محمد کہا جاتا تھا۔ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہدیہ کیے تھے، اور جب ان کے والد صاحب لینے کے لیے آئے، پتہ چلا کہ ہمارے بیٹے کو غلام بنا کے بیچ دیا گیا ہے مکہ میں، اور وہاں وہ ایک صاحب کے غلام بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے والد سردار تھے اپنے قبیلے کے، حضرت زید کے، حارثہ جو تھے، وہ لینے کے لیے آئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خواتین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور مردوں میں، جوان مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور نوجوانوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت زید پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کو جب لینے کے لیے آئے ان کے والد صاحب، ان کے چچا بھی ساتھ تھے، کہا کہ بیٹا آ جاؤ، ہم اپنے قبیلے چلتے ہیں، اپنے گھر چلتے ہیں۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بجائے اپنے والد کے ساتھ جانے کے
اپنے گھر واپس لوٹ دے, غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں. اب دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کتنی چاشنی تھی, کتنی الفت تھی, کتنا پیار دیا تھا آپ نے اپنے خادموں کو, کہ حضرت زید نے بجائے حارثہ اپنے حقیقی والد کے ساتھ جانے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند فرمایا تھا. میں نہیں جاؤں گا, میں ادھر ہی رہوں گا. اور جب یہ ان کا ایثار, یہ قربانی, یہ جذبہ سامنے آیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو آزاد بھی کر دیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنا لیا. عربوں کے ہاں دستور تھا کہ وہ بعض بچوں کو اپنے منہ بولے بیٹے بنا لیا کرتے تھے, اولاد بنا لیا کرتے تھے. اس کے بعد سے ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا, محمد کے صاحبزادے زید. تو حضرت زید جو تھے یہ طائف کے سفر میں آپ کے ساتھ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نیت سے طائف کے سفر پہ روانہ ہوئے کہ طائف کے جو سرداران ہیں ان کو دعوت دی جائے, ان کو اللہ کا پیغام سنایا جائے, اللہ کا قرآن سنایا جائے, شاید اللہ ان کے دل میں بات اتار دیں, وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں, وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں. تو اس وقت 3 سردار تھے. عمر ان کے والد کا نام تھا, ابناؤ عمر انہیں کہا جاتا تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے. یہ اگر آپ سفر کی مسافت دیکھیں, اچھا خاصا لمبا سفر, پیدل آپ نے سفر فرمایا یہ. اور جب وہاں ایک امید کے ساتھ, ایک توقع کے ساتھ گئے تو وہاں سے کیا جوابات ملے. سب نے بجائے یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے, بجائے یہ کہ آپ کے ساتھ اعزاز اور اکرام کے ساتھ پیش آتے, بجائے یہ کہ آپ کی بات پہ کم از کم غور و فکر کرتے, بہت برے طریقے سے انہوں نے جھٹلایا. سارے سرداروں نے. ایک نے یہ کہا کہ میں آپ کی بات سننا ہی نہیں چاہتا, اس لیے کہ اگر آپ سچے ہیں, آپ واقعتاً اللہ کے نبی ہیں, تو پھر آپ کی بات کو جھٹلانے کا مطلب عذاب کو دعوت دینا ہے, اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی بات سننی نہیں چاہیے. یہ کہہ کر اس طرح کی باتیں کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا. جب آپ کی بات کسی نے نہیں سنی تو آپ نے ان سے ایک بات کہی کہ میری بات آپ نے مانی تو نہیں ہے, اب یہ کرنا کہ میرا معاملہ چھپا کے رکھنا, میرے معاملے کی خبر نہ کرنا کسی کو کہ مجھے ایذائیں دیں, تکلیفیں دیں. ان بدبختوں نے یہ کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا تو دور, اپنے جو قوم اور قبیلے کے اوباش قسم کے لوگ تھے, جوان تھے, لڑکے تھے, ان کو اطلاع دے دی کہ اس طرح کا ایک صاحب مکہ سے آیا ہے اور اس طرح کی بات کہتا ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپسی کے سفر پہ روانہ ہوئے تو یہ اوباش آپ کے پیچھے ان کا جمگھٹا بن گیا, جملے کسنے لگے, برا بھلا نعوذ باللہ کہنے لگے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرنے لگے. بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنا ان کا زیادہ جمگھٹا ہو گیا کہ آپ جہاں سے گزر رہے تھے, تشریف لے جا رہے تھے, راستے کی دونوں طرف کی تار کے اندر یہ لوگ کھڑے ہو گئے, جملے کستے تھے, برا بھلا کہتے تھے, صرف اسی پہ اکتفا نہیں کیا, پتھر ان کے ہاتھوں میں تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنگ باری کرتے تھے نعوذ باللہ, اور پیچھے چلتے جاتے تھے. جس طرف آپ تشریف لے جاتے اس طرف پیچھے چل جاتے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بہیمانہ وحشت ناک انہوں نے تشدد کیا. حضرت زید بن حارثہ آپ کے ہمراہ تھے, جس طرف سے پتھر آتا دیکھتے حضرت زید ڈھال بننے کی کوشش کرتے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لہو لہان ہو گئے, کیونکہ وہ تو آپ کا دفاع کر رہے تھے. حضرت زید نے تو لہو لہان ہونا ہی ہونا تھا. خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ اتنے زیادہ آپ کو پتھر لگے کہ آپ کے جو مبارک جوتے تھے وہ خون سے تر ہو گئے, وہ لہو لہان ہو گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور رستے میں طائف کے قریب میں ربیعہ کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ, بہت معروف ہیں, مکہ کے بڑے سردار تھے. تو ان کا باغ تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں چھپ کے پناہ لی. اس باغ تک پہنچے, اس باغ میں آپ نے پناہ لی. آپ کے خادم حضرت زید ہمراہ تھے. وہاں جب آپ پہنچے تو کچھ راحت آئی, کچھ سکون ملا. وہ اوباش واپس ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ موجود تھے. یہ عتبہ اور شیبہ بھی تھے وہاں پہ. انہوں نے دیکھا, پہچان لیا, چونکہ قرابت داری تھی, چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے تھے یہ لوگ بھی. یہ عتبہ اور شیبہ قریش سے تھے. انہوں نے اپنے غلام عداس, اس کا نام تھا, عیسائی مذہب کا پیروکار تھا, جو ان کا غلام تھا عتبہ اور شیبہ کا, اس کو کہا کہ یہ کھجوروں کا گچھا لے جاؤ اور جا کے محمد کو دے دو صلی اللہ علیہ وسلم.
اداس آیا، کھجوروں کا گچھا پیش کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کر دیا۔ اداس نے دیکھا، اداس نے کہا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ سنا نا اداس، اس وقت مشرکین تو اس طرح سے کھانے کا آغاز نہیں کرتے تھے۔ اداس کے سامنے کوئی واقعہ نہیں تھا، حقیقت نہیں تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہیں تھا، تو اداس نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے یہ کیا پڑھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کے بارے میں آگاہ کیا، اور پھر آپ نے اسلام کی حقانیت، حقیقت کے بارے میں آگاہ کیا۔ اداس سے پوچھا کہ نام بھی پوچھا، اور پوچھا کہ کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں، نینوا بستی کا نام دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس بن متہ کے علاقے سے ہو؟ اداس پہلے بھی حیران تھا، جب آپ نے یہ فرمایا، یونس علیہ السلام کا نام لیا، تو اداس حیران ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اداس نے کہا، پوچھا، آپ نے فرمایا یونس میرے بھائی ہیں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کے مبعوث کیا ہے۔ اداس اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ جب عتبہ اور شیبہ نے دیکھا تو اداس کو کہا کہ اداس، لگتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی کلام اثر کر گیا ہے، ان سے بچ کے رہنا، تم ایک متدین آدمی ہو، دیندار آدمی ہو، یہ بے دین ہے، نعوذ باللہ۔ ایک طرف قرابت داری بھی ہے اور دوسری طرف مخالفت کی انتہا دیکھیے۔ اور یہ جو وہ صاحب اداس ہیں، غلام ہیں، دیکھیں اللہ کی بات جو ہے وہ دل میں اترنے کے لیے بہت زیادہ امیر کبیر ہونا ضروری نہیں ہے، سردار ہونا ضروری نہیں ہے، غلاموں کے دل میں بھی اتر جاتی ہے۔ اور اللہ دین کا خادم ضروری نہیں ہے کہ بڑے عہدے داروں کو بنائے، اللہ غلاموں کو، فقراء کو، غرباء کو، مساکین کو بھی دین کا خادم بنا دیتا ہے۔ یہی یہ جگہ جگہ پہ ہمیں نظر آ رہا ہے سیرت مبارکہ کے اندر۔ تو حضرت اداس جو ہے وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ سے نکلے ہیں اور واپسی مکہ کا راستہ اختیار فرمایا ہے، مکہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ رستے میں ایک اور بڑا عجیب جو پہلی مرتبہ واقعہ پیش آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں پہنچے۔ یہ دیکھیں نا مشقتیں، جہاں بھی مشقت آئی اللہ تعالیٰ نے فوراً انعام بھی دیا ہے، دنیا کے اندر ہی انعام دیا ہے۔ اب دیکھیں، میں نے عرض کیا کہ شیب ابی طالب میں محاصرہ ختم ہوا، اللہ نے معراج پہ بلا لیا۔ یہ دیکھیں طائف میں ان بدبختوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سنگباری کی، اور میں کل عرض کر چکا ہوں کہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جو احد کی جو جنگ ہے، جنگ احد میں جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کیا اس سے زیادہ بھی زندگی میں کبھی تکلیف پہنچی؟ جنگ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے اور بڑا نقصان ہوا تھا مسلمانوں کا، کس سے زیادہ بھی کبھی آپ کو تکلیف پہنچی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اس دن جب تمہاری قوم نے مجھے جھٹلا دیا تھا، میں مکہ سے نکلا، طائف گیا، طائف کے بدبختوں نے جب سنگریزی کی، مجھے بہت تکلیف پہنچی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مجھے ایک بادل نظر آیا، تو جب بادل نظر آیا غور کیا تو وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کہا اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ جو معاملہ ہے نا اسے دیکھ لیا ہے، ان قوم، ان بدبختوں نے جو سلوک کیا وہ اللہ نے دیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، وہ آپ کے حکم کا منتظر ہے، آپ جیسا اسے حکم فرمائیں گے، آپ حکم دیں گے تو یہ اطراف کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے گا اور ان کو پیس کے بیچ میں نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا نہیں۔ آپ نے اپنے اس طرح کے دشمنوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بد دعا نہیں کی کہ اللہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اگر ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق کا کلمہ، حق کی صدا بلند کرنے والے پیدا فرمائیں گے۔ وہی ہوا، سارے کے سارے طائف والے بھی مسلمان ہوئے، پورا جزیرہ عرب مسلمان ہوا۔ تو خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلہ میں پہنچے۔ وادی نخلہ میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وادی نخلہ میں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس طرف سے جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا، جنوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا۔ اس جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ قرآن کی تاثیر ایسی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، ہم تو یعنی اس پورے عہد کے ایک ایک حصے کو نہیں بیان کر پا رہے، ہم یہ بیان نہیں کر پا رہے کہ قرآن جو نازل ہو رہا تھا وہ کون کون سا قرآن تھا،
یعنی سن 3 نبوی میں جو قرآن نازل ہوا وہ کون سا حصہ تھا؟ ظاہر بات ہے جو قرآن نازل ہو رہا تھا وہ صحابہ کے سامنے بھی آ رہا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے سنا رہے تھے، اس سے ان کے دل مضبوط ہے۔ ہم جو دیکھ رہے ہیں نا صحابہ ان مشقتوں پہ پہاڑوں کی طرح کیسے ڈٹے ہوئے تھے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی چاشنی تھی، آپ سے محبت کا تعلق تھا، اور وہ جو قرآن کی تاثیر تھی جو انہیں دائیں بائیں پھرنے نہیں دے رہی تھی۔ ہٹنے جو جس نے کلمہ کہا، جس نے ایمان اسلام قبول کیا، چٹان رکھ دی گئی سینے پہ۔ مشقت کے لیے جو اس وقت ممکنہ حربے ہو سکتے تھے تکلیف دینے کے وہ دیے گئے، لیکن کوئی ایک صاحب بھی ایسے نہیں ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد، کلمہ شہادت کہنے کے بعد پاؤں 1 انچ بھی پیچھے ہٹایا ہو۔ قرآن نازل ہو رہا تھا تو قرآن کی تاثیر جنہوں نے سنا، اس کتاب نے جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کو متاثر کیا۔ اس پہ گفتگو ہم کریں تو یعنی قرآن نے فرشتوں کو متاثر کیا، قرآن نے جانوروں کو متاثر کیا، قرآن نے عرب کے بدوؤں کو متاثر کیا، وہ جو بکریوں کے گلابان تھے، وہ جو اونٹوں کے چرواہے تھے، جن کو ظلم اور ستم کے علاوہ، جن کو قتل، لڑائی جھگڑے کے علاوہ کسی تیسری چیز کا پتہ نہیں تھا، قرآن نے ان کے دلوں کو نرم کر دیا، ان کے دلوں کو متاثر کر دیا۔ جب جنوں کی جماعت کا گزر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، جنہوں نے سنا، اور جنوں کی پوری جماعت نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ بیعت کی، یہ پہلی جماعت تھی جنوں کی جو اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کونین کے نبی ہیں، آپ اس کائنات، ان دونوں جہانوں کے نبی ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہیں، جو مکلف مخلوقات ہیں، ان کے نبی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور قرآن کریم نے ان کے اس تبصرے کو انہی کے الفاظ میں کوڈ کیا ہے۔ جب یہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو واپس اپنی بستی میں گئے، جنوں کی بستی ہیں پتہ نہیں کیسی ہوتی ہیں، جنوں کو پتہ ہے کیسی ان کی بستیاں ہوتی ہیں۔ اپنی بستی میں جب گئے جن، تو انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو ملاقات تھی، یہ جو قرآن کا سننا تھا، ان کا اسلام قبول کرنا تھا، اس پہ تبصرہ کیا، جس کو سورہ جن میں انہی کے الفاظ میں کوڈ کیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ کیسے؟ قل اوحی الی نفر من الجن، آگے قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ جنہوں نے اپنی بستی میں جا کے تبصرہ کر رہے ہیں، ان کے جو مبلغ ہیں، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کے لیے بلا رہا تھا، جو درست بات کی رہنمائی کر رہا تھا، ہم نے سنا، بات دل میں اتر گئی، فوراً ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، ہم مشرک نہیں ہیں۔ آج کے بعد شرک سے توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پر اللہ رب العزت کا انعام تھا، تسلی کا سامان تھا۔ اداس مسلمان ہوا، اور ایک دوسری مخلوق، جنوں کی پوری جماعت، ان کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمان جن پیدا کر دیے، اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اپنے بستی میں، اپنے علاقے کی طرف واپس تشریف لے گئے۔ آپ مکہ کے قریب جب پہنچے ہیں تو مکہ میں داخل نہیں ہوئے، آپ نے کئی ایک سرداروں کو پیغام بھیجے کہ مجھے اپنی پناہ دے دیں، مجھے اپنی پناہ دے دیں، میں آپ کی پناہ میں مکہ مکرمہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں، کیونکہ مشرکین مکہ ایذا دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یعنی یہ حالت ہو گئی، یہ کیفیت بن گئی کہ خود پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر داخل نہیں ہو سکتے، اپنے شہر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہوگی، اس سے بڑا سانحہ کیا ہوگا کہ ایک انسان کو، ایک عام آدمی کو اگر اپنی بستی میں داخل ہونے سے محروم کر دیے جائے، وجہ بھی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، اللہ کا کلام پہنچایا ہے، ایک خالق کا وہ کلام جو مخلوق کے فائدے کے لیے ہے وہ پہنچایا ہے، اور وہ دشمن ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواستیں بھیجی اس سردار کی طرف، اس سردار کی طرف۔ مطعم بن عدی کے پاس جب پیغام پہنچا تو اس نے کہا کہ ہاں میں پناہ دوں گا۔ مطعم بن عدی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا جب وہ جو معاہدہ تھا اس کو چاک کرنے کا موقع آیا تو مطعم کھڑا ہوا، کئی ایک دیگر زہیر کے ساتھ، دیگر سرداروں کے ساتھ۔ یہاں بھی مطعم نے کہا کہ ہاں میں پناہ دوں گا،
اور اپنے پورے قبیلے کو جمع کیا، کہا کہ تلواریں اٹھا لو اور سامان جنگ پہن لو، میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں نے محمد کو پناہ دینی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مطعم، اور آپ کو آ کے کہا کہ آپ میری پناہ میں ہیں۔ اعلان کیا بیت اللہ میں جا کے کہ میں نے محمد کو پناہ دے دی ہے، آج کے بعد محمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ تشریف لائے، آپ نے بیت اللہ میں مسجد حرام میں 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے۔ یہ طائف کا سفر تھا۔ اس طائف کے سفر نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حوصلہ دیا تھا۔ اگرچہ مشقتیں آئی تھیں، اگرچہ تکلیفیں آئی تھیں، لیکن آپ کو حوصلہ ملا کہ اللہ کے راستے میں جتنا گھومیں گے، جتنا پھریں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو نرم فرما دیں گے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ اور یہ جو ایک تصور تھا کہ ایمان کی ہوا جو ہے اگر مشرکین مکہ ابو جہل سے چلے گی، ابو لہب سے ہو کے چلے گی، ان سے ہو کے چلے گی، سردار سے، تو اسلام جلدی پھیلے پھولے گا، وہ تصور ختم ہوا اور آپ نے مضافات میں محنت کا دائرہ وسیع فرما دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سن 11 نبوی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اسفار کا تذکرہ ملتا ہے جو آپ نے ان قبائل، آپ بنو حنیفہ تشریف لے گئے، دیکھیں یہ مکہ ہے، یہاں سے یہاں تشریف لے گئے، یہ اچھا خاصا سفر ہے، اچھا خاصا فاصلہ ہے، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے۔ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے اس امید کے ساتھ، اس آسرے کے ساتھ کہ لوگ جہنم سے بچیں گے، اللہ کے دین میں داخل ہوں گے، جنت میں جانے۔ اپنا کوئی ذاتی غرض نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا تھا، بالکل ابتدائی زمانہ میں جب مسلمان ہو رہے تھے، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، فرمایا تھا کہ جس آدمی نے جو دعوت بھی دی، دنیا کا یہ دستور رہا کہ اس داعی کا، اس مبلغ کا، اس دعوت دینے والے کا اپنی دعوت میں کوئی نہ کوئی دنیاوی حصہ ضرور رہا، اس نے دنیاوی اغراض کو بھی پیش نظر ضرور رکھا۔ لہو حد فی دعوتی، اس کا اپنی دعوت میں کوئی نہ کوئی ایسا حصہ ضرور رہا کہ اس کے اپنے ذاتی مفادات بیچ میں ضرور شامل رہے۔ اس وقت تک جو لوگوں کے اس طرح کے مزاج تھے، آپ نے فرمایا الا رسول اللہ، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں خود ان کے لیے، آپ کا اپنا کوئی غرض، اپنی کوئی غرض، اپنا کوئی مقصد، اپنا کوئی فائدہ بیچ میں شامل نہیں ہے، خود لوگوں کے فائدے کے لیے۔ دین کس کے فائدے کے لیے؟ میرے فائدے کے لیے ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی دین سے منکر ہوتا ہے تو کس کا نقصان کرتا ہے؟ اللہ کا نقصان کرتا ہے، نبی کا نقصان کرتا ہے، کسی کا نہیں، وہ اپنی ذات کا نقصان کرتا ہے۔ جو دین کو پس پشت ڈالتا ہے، جو قرآن کو پس پشت ڈالتا ہے، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوے کو پس پشت ڈالتا ہے، وہ نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا کر رہے ہیں نقصان۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے تھے، خود لوگوں کے لیے اپنا کوئی ذاتی غرض مقصد نہیں تھا۔ آپ تشریف لے جایا کرتے تھے، اسی آپ کے مزاج میں جب سن 11 نبوی آیا تو آپ میدان مینا میں رات کے وقت بھی گشت فرمایا کرتے تھے۔ مینا میں تشریف لے گئے، یہ تمہید بن رہی ہے اب ہجرت مدینہ کی۔ ہجرت مدینہ کسی قبیلے نے قبول نہیں کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے کہ جہاں مرکزیت اس کو عطا ہو جائے، مرکز بن جائے دین کی دعوت کا، وہاں سے اطمینان کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ نہ بنو حنیفہ کے نصیب میں آیا، نہ ثقیف کے نصیب میں آیا، نہ حوازن کے نصیب میں آیا، کسی قبیلے کے نصیب میں نہیں آیا، اور خود قریشیوں کے، یہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کے نصیب میں بھی نہیں آیا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو نعمت تھی یہ لکھ رکھی تھی یثرب والوں کے نصیب میں، مدینہ والوں کے نصیب میں۔ وہ یثرب جس نے مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بننا تھا، کہلایا جانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معمول کے مطابق مینا میں تشریف فرما ہیں اور دیکھ رہے ہیں رستے میں کوئی صاحب مل جائیں، اس کو پیغام سنا دیں، رستے میں کوئی ایسے آدمی سے ملاقات ہو جائے جو میری بات سن لے، میں اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ آپ کو ہمیشہ یہ فکر سوار رہتی تھی، ہمیشہ۔ یعنی یہ دیکھیں، یہ زندگی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میں بھی اپنا تھوڑا سا محاسبہ سیاست کرتا چلے جاؤں، یعنی میں جب مسجد میں آ رہا ہوتا ہوں، جب میں اپنے کام کاج کی جگہ پہ ہوتا ہوں، جب میں اپنے دوست احباب میں بیٹھا ہوتا ہوں، جب میں اپنی فیملی میں بیٹھا ہوتا ہوں، تو مجھے کتنے فیصد یہ والا احساس ہوتا ہے جس احساس کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارا۔ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پوری زندگی جس احساس میں گزری، میری زندگی جو 40 سال کی ہے، 50 سال کی ہے، 30 سال کی، 35 سال کی، اس میں اس احساس کا حصہ کتنا کو ہے؟
میں نے اپنی زندگی کا 25% بھی نہ اتنا سوچا، 20%، 15%، 10%، میں 50% کی بات نہیں کر رہا، 5% میں نے فکر کی، اپنی فکر کی، دوسروں کی فکر کی۔ آپ کو ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی۔ مینا میں پہنچے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں یہ حج کا زمانہ تھا، حج کا موسم تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ حج کے زمانے میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، ان مہینوں کے اندر پورے کے پورے جزیرہ عرب سے لوگ بیت اللہ میں تشریف لایا کرتے تھے، حج کے لیے آیا کرتے تھے۔ جو جاہلیت میں مشرکین تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے، جو کافر تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مینا میں گزر ہوا، آپ نے دیکھا ایک جماعت موجود ہے، آپ نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم خزرج سے ہیں۔ من القوم، یہ جماعت کون سی ہے، کہاں سے ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو خزرجی ہیں۔ اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، بلکہ خزرج زیادہ بڑا قبیلہ تھا، اوس جو تھا وہ چھوٹا قبیلہ تھا۔ جب یثرب سے ہٹ کے لوگ ان دو قبیلوں کو ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے تو اوس کا تذکرہ نہیں کرتے تھے، صرف خزرج کا تذکرہ کرتے تھے، اور خزرج جب بولا جاتا اس سے مراد یہ ہوتا اوس اور خزرج۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم خزرجی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بیٹھ کے بات سنیں گے، ان کو بات سننے کے لیے آمادہ کیا، وہ بیٹھ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بات ان کے سامنے رکھی، اسلام رکھا۔ اب دیکھیں نا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے والی ہستی ہوں، ذات ہوں، اور سننے والے اس جگہ کے ہوں جس جگہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بننا ہے دوسرا، تو دعوت کے اندر ایک تاثیر ہوگی۔ آپ نے جب پیغام دیا، 6 لوگ تھے، بات سنی، 6 کے 6 مسلمان ہو گئے، سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک طرف وہ مشرکین مکہ ہیں، 11 سال ہو گئے، ان پہ بات اثر نہیں کر رہی، اور ایک طرف یہ اہل مدینہ ہیں، یثرب والے ہیں، آپ نے بات کی، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے مسلمان ہو گئی۔ اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سردار تھے اس جماعت کے، وہ بھی مسلمان ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے بقیہ 5 جو دوست تھے وہ بھی مسلمان ہوئے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اپنے قبیلے میں، ہم اپنے خاندان اور علاقے میں واپس جانا چاہتے ہیں، آئندہ سال آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ جب آئندہ سال ہوا سن 1290، تو یہ حضرات بھی تشریف لائے، اور ان کے ساتھ مزید 7 لوگ بھی مسلمان ہو کے تشریف لائے۔ انہوں نے وہاں محنت کی، اللہ تعالیٰ نے مزید 7 لوگوں کو توفیق عطا فرمائی۔ ان 6 میں سے ایک صاحب جو گزشتہ سال والے تھے وہ نہیں آ سکے، 5 وہ والے اور 7 نئے، کل 12 حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سن 1290 میں حاضر ہوئے۔ یہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو پھر وہی مقام تھا مینا میں، جو مینا میں ایک جگہ ہے جسے گھاٹی کہا جاتا تھا، عقبہ کہا جاتا تھا۔ وہ اس کی آج تو بالکل اس کا نقشہ بدل گیا ہے، یہ کچھ میں نے دیکھا ہے، تو یعنی ہمیں یہ پتہ چلا ہے تھوڑے سے تلاش کرنے سے کہ وہاں مسجد بن گئی ہے کوئی اس طرح جو حضرات تشریف لے گئے ہیں، مسجد العقبہ کے نام سے وہاں پہ جو حضرات تشریف لے گئے ہیں، کسی کے علم میں ہے، یعنی وہ جو اس وقت پہاڑوں کے درمیان میں جگہ تھی، ابھی پہاڑوں کو بھی کاٹ دیا گیا ہے، وہاں رستے بن گئے ہیں، انہوں نے سڑکیں بنا دی ہیں، اور وہ جو خاص جگہ تھی جہاں یہ ملاقات ہوئی تھی، یہاں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، بیعت کی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پہ، وہ جگہ جو ہے وہاں مسجد بن گئی ہے، واللہ عالم، یعنی جو ہمارے سامنے معلومات آئی ہیں ان کے مطابق یہ جو حضرات تشریف لے گئے ہیں شاید ان میں سے کسی نے دیکھا بھی ہو۔ تو خیر، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرات جو تشریف لائے تو ان سے ملاقات کی، اور ان سے ملاقات کر کے آپ نے ان سے بیعت بھی لی، اور بیعت کن باتوں پہ لی؟ یہ والی تھی، یہ پہلی بیعت ہے جو اسلام میں ہوئی اور عقبہ کے مقام پہ ہوئی۔ میدان مینا کے قریب جو گھاٹی تھی، پہاڑوں کے درمیان جگہ تھی، وہاں پہ رات کے وقت میں یہ بیعت ہوئی۔ بیعت کس چیز پہ ہوئی؟ ان 4 چیزوں پہ۔ اللہ نشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، لا نسرق، چوری نہیں کریں گے، لا نقتل اولادنا، اپنے بچوں کو قتل نہیں کریں گے، لا نعصیک فی معروف، اور جو خیر کی طرف آپ بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ہمیں وہ خیر پہ جمع کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس خیر کے معاملے میں نافرمانی نہیں کریں گے۔
جو آپ حکم ارشاد فرمائیں گے ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے۔ یہ ان 12 حضرات نے آپ کے دست اقدس پہ ان چیزوں پہ بیعت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیعت ہو چکی تو ان حضرات کو واپسی کی اجازت دی، لیکن ان 12 حضرات کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ایک مہاجر صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدری، ان کو بھیج دیا کہ 12 لوگ ہیں، ان کو دین کی ضرورت ہوگی، قرآن یاد کرنے کی ضرورت ہوگی، دین کے مسائل سیکھنے کی ضرورت ہوگی، آپ بالکل ابتدائی مسلمانوں میں سے ہیں تو آپ ان کے ساتھ چلے جائیں، ان کا بھی خیال رکھیں اور اس پیغام کو آپ یثرب کے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں، دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دیں۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مبلغ ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشکیل پر مدینہ منورہ پہنچے، حضرت مصعب بن عمیر، اور کیا کمال محنت کی، کیا شاندار محنت کی، کیا خوبصورت نتائج دیے اللہ رب العزت نے ان کی محنت پہ، کیسے پھلی پھولی ان کی محنت کہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے وہاں مقری کہنے لگ گئے۔ مقری کہا جاتا ہے جو پڑھاتا ہو، اس وقت جو پڑھایا کرتا تھا اسے مقری کہا جاتا تھا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا قاری مقری، جب قرآن کرام آتے تو قاری مقری القاب ان کے ساتھ لگ رہے ہوتے ہیں، تو مقری ان کو ابھی بھی سیرت کی کتابوں میں مقری کے لفظ سے لکھا جاتا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ المقری، تو انہوں نے دعوت شروع کی اور بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 70 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، ابھی ہجرت نہیں ہوئی، یہ سن 12 نبوی ہے اور 70 کے قریب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں سے کئی ایک حضرات جو تھے وہ بڑے آپ یہ کہہ لیجئے کہ پائے کے اونچے درجے کے سردار تھے۔ مثال کے طور پہ اسعد بن زرارہ، انہوں نے تو اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک موقع پہ حضرت مصعب حضرت اسعد کے ساتھ بنو عبد الاشہل خزرج کا ایک محلہ تھا، وہاں تشریف فرما تھے، تو اس طرف سے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حزیر، یہ دونوں اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت سعد تو اس پائے کے سردار تھے کہ جو بات انہوں نے کہہ دی آپ دیکھیں گے ابھی، پھر اس کی کوئی مخالفت نہیں کرتا تھا، ان کی بات حرف آخر ہوتی تھی، بڑے اونچے درجے کے سردار تھے۔ تو جب یہ دونوں حضرات اس طرف تشریف لائے تو حضرت اسعد نے حضرت مصعب سے کہا کہ یہ دونوں اپنی قوم کے سردار ہیں، اگر یہ اسلام قبول کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی جماعت، بڑا قبیلہ سارے کا سارا مسلمان ہو جائے، آپ ان پہ محنت فرمائیں۔ تو حضرت مصعب نے فرمایا کہ اگر میرے پاس بیٹھیں گے تو میں بات ضرور کروں گا۔ تو ان دونوں میں سے سعد اور اسید میں سے حضرت سعد بڑے تھے اور اسعد کے رشتہ دار بھی تھے، تو ان کو یہ بات ناگوار تھی کہ مصعب ہمارے محلے میں آ کے لوگوں کو اس نئے دین کی دعوت دے۔ تو حضرت سعد نے اپنے دوست حضرت اسید کو بھیجا کہ جاؤ اسعد کو منع کرو کہ یہ جو آپ نے ہمارے کمزور لوگوں کو گمراہ کرنے کی وہ سلسلہ شروع کیا ہو نا، اس سے باز آ جاؤ اور ہمارے محلے میں نہ آیا کرو۔ یہ پیغام دے کے بھیجا حضرت سعد نے حضرت اسید کو۔ اسید جب پہنچے اسعد کو جا کے پیغام سنایا اور کہا کہ ہمیں یہ بات بالکل بھی گوارا نہیں ہے کہ ہمارے محلے میں آ کے آپ وہ کام کریں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں، اس لیے یہ کام نہ کیا کرو۔ حضرت مصعب نے فرمایا کہ اسید آپ ہمارے پاس بیٹھیں، بات سن لیں، اگر قابل قبول ہو تو اسے قبول کر لیں ورنہ ہم اس بات سے رک جائیں گے، اگر آپ سمجھیں کہ یہ قابل قبول نہیں ہے تو ہم رک جائیں گے۔ حضرت اسید نے کہا کہ بات تو بڑی آپ کی معقول ہے، سن لیتے۔ دیکھیں نا اللہ نے توفیق ان کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی۔ اسید بیٹھے، حضرت مصعب نے بات کی، وہ جو پیغام تھا، وہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ تھی، وہ جو قرآن تھا وہ ان کے سامنے رکھا۔ حضرت اسید اسی جگہ، بلکہ روایات میں آتا ہے کہ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی، اور حضرت اسعد فرماتے ہیں کہ ہم نے اسید کے چہرے کو دیکھا اور چہرہ دیکھ کے ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اسید ان کے دل میں ایمان گھر کر چکا ہے، اب بولیں گے تو یہ کلمہ شہادت ہی کہیں گے۔ وہی ہوا، جب بات خاموش ہوئی حضرت مصعب حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، مسلمان ہو گئے۔ اور یہ کہا کہ سعد بھی موجود ہیں،
اور سعد بڑے سردار ہیں، اگر سعد مسلمان ہو جائیں گے تو ان کا پورا قبیلہ اسلام قبول کر لے گا، میں ابھی سعد کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ تشریف لے گئے حضرت اسید۔ سعد بن معاذ بڑے پائے کے سردار تھے، خزرج کے بڑے سرداروں میں تھے۔ تو ان کو جا کے کہا کہ آپ کا جو خالہ زاد بھائی ہے نا، اسعد ان کے خالہ زاد بھائی تھے، تو ان پہ فلاں قبیلہ حملہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ قریب ہیں کہ ان کے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ ان کو جا کے سیدھی بات نہیں بتائی، اپنے بھائی کے حوالے سے تھوڑا سا ان کو فکر مند کیا کہ ان کے پاس اسی فکر میں چلے جائیں۔ حضرت سعد نے جب اسید کی بات سنی، اٹھے، کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میری موجودگی میں میرے بھائی پہ کوئی حملہ کرے۔ حضرت اسعد کے پاس پہنچے، جب پہنچے تو پتہ چل گیا کہ یہ تو بالکل ٹھیک بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پھر وہی بات کہی حضرت سعد نے اسعد سے اور مصعب بن عمیر سے، جو ابھی اسید نے کہی تھی کہ ہمارے محلے میں نہ آیا کرو، ہمارے محلے میں آ کے ایسے کام کرتے ہو جو ہمیں ناگوار ہیں، اس لیے ہمارے محلے میں نہ آیا کرو، یہ کام نہ کیا کرو۔ حضرت مصعب نے وہی بات فرمائی کہ آپ بیٹھ جائیں، بات سن تو لیں، اگر آپ کے لیے قابل قبول ہو، آپ کو معقول لگے، قبول کر لیں، اور اگر آپ سمجھیں گے یہ بات کرنے کی نہیں ہے تو ہم نہیں آئیں گے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ حضرت سعد نے کہا کہ بات تو بڑی معقول ہے۔ بیٹھے، بات سنی، اور حضرت سعد کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ ان کے بولنے سے پہلے طے کر لیا گیا تھا کہ حضرت سعد کے دل میں بھی ایمان گھر کر چکا ہے۔ لیکن یہ تاثیر ہی ایسی تھی، یہ پیغام ہی ایسا تھا۔ اس وقت جو ظلم اور جبر کی چکیاں چل رہی تھیں، اس ہوا کے اندر، اس فضا کے اندر، یہ پیغام تو آپ یہ کہہ لیجئے کہ بالکل خشک سالی کے اندر بارش کے، رحمت کی بارش کے قطرے تھے۔ حضرت سعد نے بھی قبول کر لیا اور فرمایا کہ میرے پیچھے بڑی قوم ہے، میں اپنی قوم کو جا کے اس پیغام کی طرف لاؤں گا، دعوت دوں گا۔ حضرت سعد اپنی قوم کے پاس گئے اور جا کے ان کو کہا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ آپ تو بڑے پائے کے سردار ہیں، آپ ذی رائے ہیں، آپ کی بات مانی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، آپ ہمارے سردار ہیں۔ حضرت سعد نے کہا کہ نہ میں کسی مرد سے بات کروں گا، نہ میں کسی عورت سے بات کروں گا، کسی سے بھی میں بات نہیں کروں گا جب تک تم اسلام قبول نہ کر لو۔ کہتے رات نہیں ہوئی ابھی، رات ہونے سے پہلے حضرت سعد کے سارے قبیلے نے، بنو عبد الاشہل نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک صاحب رہ گئے جنہوں نے غزوہ خندق کے موقع پہ اسلام قبول کر لیا، بقیہ سب نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت اسید بن حضیر اور ان کے سردار حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان کی محنتوں سے مدینہ منورہ میں ایسی خوبصورت ہوا چلی کہ جب سن 13 نبوی ہوا تو یہ حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آپ کی محبت میں دیوانہ وار روانہ ہوئے جب موسم حج آیا، کیونکہ موسم حج سے پہلے جانے کا مطلب یہ تھا کہ مشکوک بنا دینا اپنے آپ کو، مشرکین کو تو بتانا نہیں ہے نا کہ یہ معاملہ چل رہا ہے۔ تو چھپ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے رستے میں ہی طے کر لیا تھا کہ ہم نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے آنا ہے، ہم نے نہیں وہاں رہنے دینا۔ وہاں آپ کے گھر والے آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ کے قریشی آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرامن جگہ کی تلاش میں روزانہ نئے قبیلے میں تشریف لے جاتے ہیں، ہم نے نہیں چھوڑنا وہاں۔ ان حضرات نے طے کر لیا تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، وہی یہ خفیہ تھا سارا کچھ۔ ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مدینہ منورہ سے، یثرب سے مشرکین بھی حج کرنے کے لیے نکلے تھے، جن میں عبداللہ ابن ابی بھی شامل تھا۔ مشرکین کی کہ ایک بڑی تعداد تھی جو ان حضرات کے ساتھ ہی حج کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہیں، کسی کو بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کی ملاقات ہونی ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ خفیہ تھا سب کچھ۔ ملاقات ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ لوگ مینا میں پہنچے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات طے ہوئی۔ رات کا نصف حصہ طے ہوا کہ اس میں ملاقات ہوگی فلاں جگہ پہ، عقبہ کے مقام پہ، عقبہ کے مقام پہ دوبارہ ملاقات ہوگی، اور کسی کو خبر نہیں دینی، اطلاع دیے بغیر سارے لوگ جو ہیں وہ عقبہ میں جمع ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائیں گے۔ جب رات کا وہ حصہ آیا تو سارے لوگ، بعض حضرات، حضرت کعب بن مالک روایت نقل کرتے ہیں، کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم اپنے خیموں سے، اپنے محلوں سے، اپنے ڈیروں سے ایسے نکلے، ایسے خاموشی سے نکلے جیسے گھونسلے سے پرندہ پر سمیٹ کے
نکلتا ہے پھر وہ پرواز بھرتا ہے، ہم ایسے اپنے آپ کو سمیٹ کے نکلے تاکہ کسی کو خبر نہ ہو جائے۔ اور یہ سارے حضرات حضور نبی کریم صلی اللہ، کسی نے نہیں دیکھا تھا ابھی تک۔ جو بیعت عقبہ اولیٰ کے وقت آئے انہوں نے تو زیارت کی تھی، لیکن جو بقیہ جیسے حضرت سعد بن معاذ ہیں، حضرت اسید بن حضیر ہیں، ان حضرات نے نہیں دیکھا تھا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ایک زیارت کا جو ہے اس کا بھی شوق تھا، وہ ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی، سارے کے سارے جمع ہو گئے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کری عقبہ میں، یہ سن 13 نبوی کا واقعہ ہے، اور اب جمع ہے سارے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اور یہ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، سارے گردنیں اونچی کر کر کے دیکھتے ہیں کہ کب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے۔ تھوڑا وقت گزرا تھا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے ہمراہ تشریف لے آئے، ان کے ہمراہ تشریف لے آئے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں جلوہ افروز ہوئے، سب نے دیکھا، سب نے اپنے دلوں کو ٹھنڈا کیا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور یہ وہ موقع تھا جب طے کرنا تھا کہ اب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں زندگی گزاریں گے یا آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے۔ اور ہجرت کرنے کا مطلب یہ تھا، مدینہ منورہ میں جانے کا مطلب یہ تھا کہ جتنا بھی عرب ہے، چاہے وہ مکہ کے عرب ہوں، مشرکین ہوں، یا مکہ سے ہٹ کے طائف کے ہوں، بنو حنیفہ کے ہوں، یا دیگر قبائل کے ہوں، ان سب کے ساتھ دشمنی مول لینا، وہ سارے ایک بات پہ جمع ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ کر دیں گے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں ان کو بھی نقصان پہنچائیں گے، یہ مطلب تھا۔ حضرت عباس اس چیز کو سمجھتے تھے، انصار صحابہ بھی سمجھتے تھے، انصار صحابہ کو بھی پتہ تھا کہ اس کا کیا، اس لیے تو چھوٹ کے ملاقات کر رہے تھے۔ حضرت عباس نے جب وہاں پہنچے تو تقریر کی، گفتگو کا آغاز حضرت عباس نے کیا اور فرمایا کہ دیکھو محمد میرا بھتیجا ہے، محمد اپنے قبیلے میں ہے، اپنی قوم میں ہے، اپنے خاندان میں ہے، ہم اگرچہ ان کے دین پہ نہیں ہیں، حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ہم اگرچہ ان کے دین پہ نہیں ہیں لیکن ہم نے آج تک ان کی حفاظت کی ہے اور ہم آئندہ بھی ان کی حفاظت کریں گے۔ اے خزرج کی جماعت، اے اوس کی جماعت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے عرب سے دشمنی مول لینا، یہ وہ تلواریں بلند کر لیں گے، تمہارے شرافا کو قتل کر دیں گے، تمہیں غلام بنا لیں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ اس کا یہ مطلب ہے کیا اس کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتے ہو؟ اس کے باوجود بھی لے کے جانا چاہتے ہو؟ حضرت سعد موجود تھے، حضرت اسعد موجود تھے، حضرت اسید موجود تھے، سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں ہم لے کے جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد گفتگو فرمائی، آپ نے بھی اس طرح کی باتیں کی، اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے، دیگر کئی، خاص کر حضرت اسعد بن زرارہ، حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انصار نے یہ کہہ دیا کہ ہاں ہم تو ہر حال میں لے کے جائیں گے، ہم اپنے بچوں کو قتل کروائیں گے، اگر ہم پہ حملہ ہوا ہم اپنے سرداروں کو قتل کروا لیں گے، ہم اپنا نقصان کروا لیں گے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم آپ کو لے کے جائیں۔ تو طے ہوا کہ بیعت کی جائے۔ جب بیعت ہونے لگی تو حضرت اسعد بن زرارہ درمیان میں آ گئے۔ حضرت اسعد جو مصعب بن عمیر کے ساتھ مبلغ تھے، دعوت کا کام سر انجام دے رہے تھے مدینہ منورہ میں، وہ آ گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور اپنے انصار جو دوست تھے ان کو مخاطب کیا، وہی باتیں کہیں جو حضرت عباس نے کہی تھی۔ انصار کی جماعت، خزرج والو، اوس والو، پتہ بھی ہے کہ کس چیز پہ بیعت کرنے لگے ہو، تم پورے عرب کے ساتھ دشمنی پہ بیعت کرنے لگے ہو۔ اس بیعت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے خلاف تلواریں نکالی جائیں گی، تمہارے سرداروں کو قتل کیا جائے گا، تمہارے بچوں کو یتیم بنایا جائے گا، تمہاری پورا عرب دشمنی کرے گا، کیا اس کے باوجود بھی تم حمایت کرو گے؟ تمہیں مالی نقصان پہنچایا جائے گا۔ تو سب نے کہا کہ اسد درمیان سے پیچھے ہٹ جاؤ، ہم بیعت کریں گے، ہم حمایت کریں گے، اور جب تک ہماری جان میں جان ہے، بدن میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے، ہم اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ جب بیعت کرنے لگے تو پوچھا انصار نے، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی بیعت کر رہے ہیں، ہم آپ کی حمایت کا وعدہ کر رہے ہیں، ہم سب کچھ کریں، بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدلے میں اللہ تعالیٰ سے جنت ملے گی۔ بعض حضرات نے یہ بھی پوچھا کہ ہم آپ کی حمایت کریں گے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے قریش پہ غلبہ عطا فرما دیں گے، عرب پہ غلبہ عطا فرما دیں گے، جب آپ کو غلبہ مل جائے گا پھر آپ کیا کریں گے؟ ہمیں چھوڑ کے آ جائیں گے مکہ واپس؟ آپ نے فرمایا نہیں، اب مرنا آپ کے ساتھ مرنا ہے، جینا آپ کے ساتھ جینا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محبت کا اظہار فرمایا اور بیعت ہوئی۔ حضرات انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تشریف لائے تھے اور یہ بیعت اس مقام پہ ہوئی۔ یہ آج مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد العقبہ کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والے کچھ حضرات کا نام ہے۔ تقریباً 75 کے قریب حضرات تھے، 2 خواتین تھیں، بقیہ سارے مرد حضرات تھے، اور مدینہ منورہ سے آپ کے دست اقدس پہ بیعت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ طے ہو گیا، اتفاق کر لیا گیا کہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا ہے، سب کو ہجرت کر کے جانا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت تک مسلمان موجود تھے ان کے لیے، اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کے لیے، اور جو مکہ مکرمہ سے مہاجرین کے قافلے جائیں گے ان سب کو پیش نظر رکھ کے 12 لوگوں کو ذمہ دار بنایا، جنہیں 12 نقابہ کہا جاتا ہے، نگران کہا جاتا ہے، جو ذمہ دار ہوں گے مختلف قبائل کے۔ ان میں دعوت دین کے ذمہ دار ہوں گے، وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی کفالت کے ذمہ دار ہوں گے، ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہ 12 حضرات، ان میں سے 9 خزرج سے اور 3 اوس، یہ 2 بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان 2 قبائل سے آپ نے 12 حضرات کا تقرر فرمایا، جو سردار تھے اپنے اپنے علاقے کے، دین کے بارے میں فہم اور فراست رکھنے والے تھے۔ آپ نے بھیج دیا، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو حکم ہو گیا کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کر دیں۔ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی طرف سن 13 نبوی میں مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا آغاز ہوا۔ جب ہجرت کا اعلان ہوا، ہم تھوڑا سا خلاصہ بھی کرنا چاہتے ہیں، یہ سلائیڈز میں موجود ہیں چیزیں، کہ پوری جو مکی زندگی کا یہ 13 سال تقریباً 2-3 مہینے پہ مشتمل وقت ہے، یہ کن مراحل سے گزرا ہے۔ یہ اگر آپ اس چیز کو دیکھیں گے، یہ جو سلائیڈ آپ کے سامنے آپ سے شیئر کر لی جائے گی، تو آپ تھوڑا سا خلاصہ سمجھ میں آ جائے گا جو ابھی تک ہم نے گفتگو کی ہے۔ ابھی ہجرت مدینہ کے حوالے سے جو بات ہم کرنے لگے ہیں، جب ہجرت کا اعلان ہوا تو تقریباً 2 مہینوں کے اندر، 2 مہینوں میں مکہ مکرمہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ صرف انگلی پہ گنے جانے والے چند حضرات، کچھ ایسے جنہیں زور زبردستی مشرکین نے روک لیا، جو ماتحت تھے، غلام تھے، اور سفر کی ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا مشرکین کے رکاوٹ بن جانے کی وجہ سے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مکہ مکرمہ میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود تھے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ 3 بڑی ہستیاں موجود تھیں، اور کچھ ضعفاء صحابہ کرام موجود تھے۔ اکثر صحابہ کرام ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے، صرف 2 مہینے اور چند دن کے اندر۔ اب یہ اس دوسرے حصے کو دیکھیے، یہ ہجرت مدینہ کا آغاز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ کی طرف آپ نے رخت سفر باندھا ہے، اور وہ مشہور جملہ بھی، یعنی وہ ابھی ہم کہیں گے جب آپ کی ہجرت کا وقت آئے گا، لیکن صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور ہجرت کا مطلب کیا تھا؟ 500 میل سفر کرنا ہے، 500 میل سفر کرنا ہے، اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کے، اپنے مال مویشیوں کو ساتھ لے کے، جو کمایا ہے پوری زندگی کے جمع پونجی، نہیں کچھ نہیں، سب کچھ چھوڑ کے، اور جہاں جانا ہے وہاں بھی کوئی مستقبل جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ وہاں جا کے مقامی جو لوگ ہیں حضرات صحابہ کرام کے علاوہ، وہ کس طرح کا رویہ اپنائیں گے، اور پھر جب ہم وہاں چلے جائیں گے، مال متا سب کچھ ادھر چھوڑ دیا، مشرکین نے قبضہ کر لیا، اس کے بعد کیا دوبارہ وہ مدینہ میں آ کے ہمیں پھر اسی طرح کی تکلیفیں پہنچائیں گے؟ کیا اسی طرح کا رویہ اپنائیں گے؟ تو مدینہ منورہ پہنچ کر بھی وہاں مستقبل بہت واضح نہیں ہے، لیکن اللہ کا حکم آ گیا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا ہے، حضرات صحابہ کرام نے رخت سفر باندھا بڑی مشقتوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے محروم ہوئے، بھائی اپنے مال متا سے تو محرومی ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تاجر تھے بہت بڑے، لیکن جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں 1 ٹکا بھی پاس نہیں تھا، سب کچھ قبضہ کر لیا گیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب بڑے مالدار تھے، جب ہجرت کا ارادہ کیا مشرکین نے کہا گیا جو مکہ میں آئے تھے اس وقت تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا،
ابھی آپ بہت مالدار ہو گئے ہیں، بہت آپ نے بڑوں بڑوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے، تو یہ مال تو آپ نے مکہ میں کمایا ہے، یہ تو آپ کا نہیں ہے، ہم یہ لے کے آپ کو جانے نہیں دیں گے مکہ سے۔ حضرت صہیب نے فرمایا اگر مال آپ کے پاس چھوڑ دوں تو پھر جانے دو گے؟ انہوں نے کہا پھر جانے دے گا۔ فرمایا مال سارا رکھ لو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ صہیب نے یہ کیا ہے، آپ نے فرمایا صہیب نے بڑا اچھا سودا کیا ہے، صہیب نے نفع کی تجارت کی ہے۔ اس طرح کر کے نکلے، مال تھا، مال پھر بھی ٹھیک ہے، اولاد بیوی بچے حضرت ابو سلمہ کو دیکھیے، حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو آپ کے سسرال والے اہلیہ کو لے گئے کہ آپ کا معاملہ تو ٹھیک ہے، ہم اپنی بیٹی کو تو آپ کے ساتھ نہیں جانے دیں گے کہ مختلف شہروں میں لے کے گھومتے پھرو جہاں کوئی مستقل ٹھکانہ بھی نہ ہو، ہم نہیں جانے دیں گے۔ اہلیہ کو روک لیا سسرال والوں نے، اور سلمہ جو آپ کے صاحبزادے تھے اس کو روک لیا، ان کو روک لیا آپ کے اپنے گھر والوں نے کہ سلمہ تو ہمارا بیٹا ہے، آپ نے اگر جانا ہے اکیلے جاؤ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کو، اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے تنے تنہا روانہ ہوئے ہیں مدینہ منورہ۔ اپنے اولاد کی قربانی دی ہے، بچوں کی قربانی دی ہے، اپنے گھر والوں کی قربانی دی ہے۔ بے شمار واقعات پڑھیں سیرہ مبارکہ میں کس طرح سے حضرات صحابہ کرام، ہر کوئی عمر نہیں تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے جب ہجرت کا ارادہ کیا سارے چھپ کے جا رہے تھے، عمر نے اپنے ساتھ 20 لوگوں کو لیا نہیں، لوگ جمع ہو گئے ساتھ کہ عمر ہم آپ کے ساتھ ہی ہجرت کریں گے۔ انہوں نے کہا میں تو چھپ کے ہجرت نہیں کروں گا۔ اعلان کیا مکہ مکرمہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کے کہ عمر ہجرت کرنے والا ہے، جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہے، جو اپنی بیوی کو کیا کہتے ہیں اسے بیوہ کروانا چاہے، وہ فلاں گھاٹی میں آئے مجھ سے ملاقات کر لیں۔ عمر تھے، ہر کوئی عمر نہیں تھا۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کے اس جذبے کو دیکھو، پتہ بھی تھا بہادر تھے، بڑے پہلوان تھے، روب اور دبدبہ تھا، تو 20 کے قریب لوگ آپ کے ساتھ ہو گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ حضرت عیاش بن ربیعہ جو ابو جہل کے بھائی تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، انہوں نے اکٹھے ہجرت کی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا کہ قافلے جو ہیں وہ انفرادی طور پہ اجتماع، اکثر انفرادی طور پہ راتوں کو چھپ چھپ کے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور مدینہ منورہ کی طرف رخت سفر باندھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں کی ابھی تک۔ آپ دیکھیں ہم مدنی دور کو ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، آپ نے ابھی تک ہجرت نہیں کی، اب مدینہ منورہ میں موجود ہیں۔ کیوں ہجرت نہیں کی؟ کیونکہ اجازت نہیں ملی اللہ کی طرف سے۔ اجازت اس لیے نہیں ملی کہ سارے صحابہ کرام چلے جائیں گے پھر آپ جائیں گے، آپ کو اجازت نہیں تھی، اس لیے آپ تشریف نہیں لے گئے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ نے روک لیا کہ ابو بکر آپ نے ہجرت نہیں کرنی، مجھے ابھی اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اکٹھے ہجرت کرنی ہے، اکٹھے جانا ہے۔ یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، بڑے باسعادت۔ آپ دیکھیں ابھی ہم نے ذکر نہیں کیا، بیچ میں بہت ساری چیزیں ہماری رہ گئی۔ غلاموں میں جب ظلم ستم کیے جا رہے تھے، جبر کیے جا رہے تھے، تپتی ریتوں میں لٹایا جا رہا تھا، اور کنکر مارے جاتے تھے، پتھر مارے جاتے تھے، چٹانیں رکھی جاتی تھی سینوں پہ، گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہے مکہ مکرمہ میں، پتہ چلتا تھا یہ غلام ہے، اس کو مارا پیٹا جا رہا ہے صرف اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، جاتے تھے سینکڑوں سینکڑوں دینار دے کے صرف اللہ کے لیے غلاموں کو آزاد کروایا کرتے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کروایا، بلال آپ کے آزاد کرتا غلام تھے۔ ایک مرتبہ بلال رضی اللہ عنہ نے شکوہ کیا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، بلال رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ جہاد کے لیے وہ شام کی طرف چلے جائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں بلال آپ کو نہیں جانے دینا، میں نے خلیفہ تھے اس وقت، بلال رضی اللہ عنہ نے اس وقت شکوہ کیا کہ یا ابا بکر ان اعتقتنی لنفسک فاحبسنی عندک، ابو بکر اگر آپ نے مجھے اپنے لیے آزاد کیا تھا نا تو ٹھیک ہے مجھے ادھر ہی روکے رکھو، لیکن اگر آپ نے مجھے اللہ کے لیے آزاد کیا تھا نا تو پھر میں جا رہا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو جانے کی اجازت دے دی تھی، محبت تھی، محبت میں روک رہے تھے۔ تو بلال رضی اللہ عنہ بے شمار لوگوں کو آزاد کیا، یہ سعادتیں تھی آپ کے مقدر میں۔ اس وقت وہ جو بڑے بڑے مالدار تھے، چوٹی کے سردار تھے، وہ اسلام بعد میں انہوں نے اسلام بھی قبول کیے، اسلام کی مخالفت میں دن رات گزار رہے تھے۔ وہ وقت تھا جب ابو قحافہ کا بیٹا مکہ مکرمہ سے ان مظلوم لوگوں کو خرید کے آزاد کر رہا تھا، اپنا غلام نہیں۔ ابو قحافہ نے کہا ہے موقع پہ صدیق ابو بکر یہ کیا کرتے ہو، غلاموں کو آزاد کرنا شروع کر دیا، سارا مال ضائع کر دو گے، سارا مال لگا دو گے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں محفوظ کر رہا ہوں اللہ کے پاس. تو ابو قحافہ نے کہا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلام آزاد کرتے رہو لیکن مضبوط غلام آزاد کرو جو آپ کا دفاع کر سکیں, آپ کی طرف سے جنگ لڑ سکیں, آپ کے لیے تلوار اٹھا سکیں. آپ یہ کیا ضعفاء کو آزاد کرتے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں آزاد کرتا, میں کوئی لشکر تو نہیں بنا رہا, میں تو اللہ کے لیے آزاد کر رہا ہوں. اللہ کے لیے وہ غلام بھی انسان ہے, یہ بھی انسان ہے, سب کو میں آزاد کر رہا ہوں. یہ جذبہ تھا. تو ہجرت کی جو سعادت تھی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رفاقت تھی, وہ رفاقت بھی آپ کے ہی. خود آپ نے فرمایا ابو بکر مجھے اجازت نہیں ملی ابھی. ابو بکر سمجھ گئے کہ یہ سعادت اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے, تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملنے کا انتظار کرنے لگے اور ہجرت نہیں فرمائی. یہ معاملہ جب چلے, حضرات صحابہ اکرام کی ایک بڑی جماعت جو تھی, جیسے میں نے عرض کیا, مدینہ منورہ پہنچ گئی. اب مشرکین بھی نوٹس کر رہے تھے, وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ معاملات کس طرف کس رخ کو جا رہے. تو ان کو خطرہ تھا, ان کو دو خطرے تھے. ایک خطرہ کہ جب اتنی بڑی تعداد مکہ مکرمہ چھوڑ کے کسی دوسرے شہر میں چلے جائے گی تو ہماری تجارت کا کیا ہوگا؟ تجارت لوگ تھے نا, ہمارے خریدار کم ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پہ جس جگہ جا رہے ہیں وہ جگہ ان کو بڑی کھٹک رہی تھی. دفاعی اعتبار سے, جنگی اعتبار سے مدینہ منورہ ایسی جگہ پہ تھا کہ جو مشرکین کی ساری تجارت کو روک سکتا تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں, اگر آپ نقشہ کو دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ نقشہ ہے ہمارے سامنے, یہ مکہ ہے. مجھے دوسرا نقشہ ہم دیکھ لیتے ہیں جس سے زیادہ واضح ہو جائے. یہ دیکھیں, اس پہ لکھا نہیں ہوا تو خیر, مدینہ منورہ لکھا آ رہا ہے, یہ ہے مدینہ منورہ, یہ ہے مکہ مکرمہ. دیکھ رہے ہیں, کلیئر آ رہا ہے نظر؟ یہ جس جگہ پر کرسر ہے, یہ والا لیزر لگا لیتے ہیں. یہ یہاں مکہ ہے اور یہاں مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ آپ نقشے پہ دیکھیں شام کی طرف ہے, ادھر شام ہے اس جگہ پہ, ٹھیک ہے. اور یہ اس جگہ پہ یمن ہے. یمن اور شام تک جو تجارت ہوتی تھی, اس تجارت میں مرکزی جگہ تھی مدینہ. جو یہ تجارتی گزرگاہ ہے یہ مدینہ منورہ کے پاس سے گزرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جناب ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا, جس کو روکنے کے لیے غزوہ بدر جو ہوا اس کے اسباب میں ہم دیکھیں گے, روکنے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے. وہ کیا تھا؟ وہ تجارتی قافلہ تھا. وہ تجارتی قافلہ ادھر کیا کر رہا تھا؟ وہ ادھر یہ کر رہا تھا کہ وہ واپس آ رہا تھا شام سے, اور مدینہ منورہ کے قریب کیا کر رہا تھا؟ رستہ تھا, اس کے علاوہ رستہ کوئی نہیں تھا, وہیں سے گزرنا تھا. تو مشرکین مکہ کو دوسری یہ چیز کھٹک رہی تھی کہ یہ وہاں جمع ہو جائیں گے اور ہمارے قافلوں کو تنگ کیا کریں گے. یہ ان کو کھٹک رہا تھا. اور پھر جو وہ تعصب تھا, عصبیت تھی, اپنی سرداری اور وہ ساری چیزیں جو پہلے دن سے چلتی چلی آ رہی تھی وہ اپنی جگہ پہ بدستور موجود تھیں. تو وہ جمع ہوئے سارے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے, اس معاملے کا کیا کیا جائے. سارے کے سارے دار الندوہ میں جمع ہوئے, جو ان کی پارلیمنٹ تھی, جو ان کی آپ یہ کہہ لیجیے کہ مجلس تھی مشورے کی, جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے سرداران اور مشورے کیا کرتے تھے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. وہاں جمع ہوئے کہ یہ معاملہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, نکلتا جا رہا ہے, اور قریب ہے کہ ہم اپنے مد مقابل اپنے جیسے ہی اپنے ایک بڑے دشمن کو پال لیں. اوس اور خزرج جنگجو قبیلہ ہے اور جنگوں کے اندر پلے ہیں. ابھی جنگ بعاث جو ہے وہ ختم ہوئی ہے. اوس اور خزرج بڑے جنگجو قبیلے ہیں, اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کریں گے تو ہمارے لیے تو بڑی مشکلات ہو جائیں گی. تو اب کیا کیا جائے؟ مشاورت شروع ہو گئی ان کی. کئی ایک سرداروں کی تذکرہ آتا ہے, ان میں جو ایک بڑی اہم بات ہے, اس مجلس میں, اس مشاورت میں شیطان کی شرکت ہے. شیطان انسانی شکل میں اس مجلس میں, اس مشورے میں شریک ہوا جو انہوں نے آخری مشورہ کیا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں موجودگی کے دوران. یہ ان کی آخری مشاورت تھی. سارے جمع ہوئے, اور جب سرداران آ رہے ہیں تو دروازے پہ ایک بڑی عمر کا آدمی جو ہے وہ کھڑا ہے. سرداران آ رہے ہیں, امیہ آ رہا ہے, ابو جہل آ رہا ہے, دیگر سرداران پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون ہے. اس سے پوچھا, کہا کہ میں نجد سے آیا ہوں, ادھر سے گزر ہو رہا تھا, مجھے پتہ چلا آپ کے اس معاملے کا, تو میں نے کہا کہ میں بھی بیچ میں شرکت کر لوں, ہو سکتا ہے کہ میں کوئی اپنی رائے تمہیں دے دوں. یہ شیطان تھا خبیث.
شیخ نجدی کی صورت میں. اس نے اپنے آپ کو خود کہا کہ میں نجد کا ایک شیخ ہوں, ادھر سے گزر ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ آپ کی اس مشاورت کا معاملے کا پتہ چلا, میں شرکت کر لوں, ہو سکتا ہے کہ میں کوئی رائے دے دوں, تمہارے کسی کام آ جاؤں. مشاورت شروع ہو گئی, کیا کیا جائے. صحابہ اکرام تو تشریف لے جا چکے ہیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ابھی تک موجود ہیں اور سب کو پتہ ہے کہ موجود ہیں. تو مشاورت کا جو مرکز تھا وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تھے کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے. ایک سردار نے مشورہ دیا کہ آپ کو نعوذ باللہ جلا وطن کر دیا جائے, آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے. جب آپ مکہ سے چلے جائیں گے, آپ کے دوست پہلے ہی جا چکے ہیں, تو مکہ جو ہے یہ اپنی پہلی حالت میں واپس لوٹ آئے گا. ہم جو لوگ ہیں یہ اتفاق اتحاد سے رہنے لگ جائیں گے, یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. یہ شیطان بولا ایسے نہیں, یہ تو اپنے لیے تم خود مصیبت کھڑی کر لو گے. ہو سکتا ہے کہ یہ جتھا بنائیں اور تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں, تمہیں نقصان پہنچائیں گے. پارلیمنٹ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا. دوسری تجویز آئی کہ نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے, آپ کو بیڑی ڈال دی جائے, نعوذ باللہ من ذالک. تو اس کی بھی مخالفت اسی شیخ نجدی نے کی, اسی شیطان نے کی. اس نے کہا کہ قید تم کر لو گے, ہو سکتا ہے کہ قید خانے سے کسی طرح سے پیغام پہنچ جائے اس یثرب میں آپ کے ماننے والوں تک کہ ہمارے محبوب کو قید کیا ہوا ہے, اور وہاں سے وہ ایک جماعت کی صورت میں, لشکر کی صورت میں آئیں گے اور اپنے دوست کو چھڑا کے لے جائیں گے. اس تجویز کو بھی رد کر دیا گیا. جو سب سے بڑا دشمن تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن, اور جس کے مقدر میں اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی ناکامی لکھی ہوئی تھی, ابو جہل, وہ بولا. اور اس کی تجویز پہ سب نے اتفاق کیا. اس نے کہا کہ ہم نعوذ باللہ من ذالک. اس سے پہلے بھی اس نے یہ مشورے دیے کئی مرتبہ, لیکن کبھی قبول نہیں ہوا. آج اس نے مشورے میں ایک نئی چیز کا اضافہ کیا. اس نے کہا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے. پہلے اس کی مخالفت ہوتی تھی کہ بنو ہاشم جو ہیں وہ بدلہ لیں گے, تو ابو جہل نے اس کا حل یہ دیا کہ قتل کو ایک آدمی نہیں کرے گا. ہر قبیلہ, جتنے یہاں سردار موجود ہیں, ہر سردار اپنے اپنے قبیلے سے ایک سب سے مضبوط, سب سے توانا, سب سے شاطر, سب سے ماہر تلوار باز نوجوان مہیا کرے گا. یہ سارے لوگ جمع ہوں گے, ایک جتھا بنائیں گے, اور جتھا اکٹھا حملہ آور ہوگا, اور کسی ایک آدمی کے اوپر خون نہیں آئے گا. یہ نہیں الزام نہیں آئے گا کہ فلاں آدمی نے قتل کیا, سب نے قتل کیا. اور جب سب کے اوپر آئے گا تو بنو ہاشم, یہ چونکہ ہم زیادہ ہیں قبیلے, ہم سے بدلہ نہیں لے سکیں گے, اور بالآخر وہ ہم سے دیت لینے پہ راضی ہو جائیں گے, اور ہم ان کو دیت دے دیں گے, تقسیم کر لیں گے آپس میں. 100 اونٹ بنیں گے, ہم 100 اونٹ دے دیں گے. یہ انہوں نے آپس میں طے کیا. اور شیخ نجدی نے کہا یہی وہ رائے ہے جو سب سے زیادہ قابل عمل ہے, اسی پہ عمل ہو سکتا ہے. اتفاق ہو گیا. یہ وہ رات ہے, یہ دن کا وقت ہے جس وقت یہ مشورہ ہو رہا ہے, جس کی رات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملی. انہوں نے مشورہ کر لیا اور طے کر لیا, اور گویا کہ جب وہ اٹھے تو اس یقین کے ساتھ اٹھے کہ اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے, اس سے بہتر تو کوئی حل ہو ہی نہیں سکتا. اٹھے اور اپنی تیاریوں میں لگ گئے. ایسے نوجوانوں کو جمع کریں گے, اور اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی اور سارا کچھ اس میں لگ گئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کے اس مشورے کی خبر دے دی گئی. آپ کو بتلا دیا گیا کہ دار الندوہ میں یہ مشورہ ہو چکا ہے, اس بات پہ اتفاق ہو چکا ہے کہ نعوذ باللہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے. اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ آج ہجرت کر جائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی. جب اللہ نے حکم دے دیا مطلب ہجرت ہونی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی, صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ کپڑا اوڑے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت آپ کے آنے کا معمول نہیں ہے, کسی بڑے کام کے لیے تشریف لا رہے ہیں. آپ تشریف لائے, گھر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اطلاع دی کہ اللہ نے ہمیں ہجرت کی اجازت دے دی ہے, اور ہم رات کے اس پہر میں مکہ سے نکل جائیں گے.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خوشی کا بھی اظہار فرمایا، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے 2 اونٹنیاں جو ہیں وہ 2 مہینے ہو گئے تھے جب ہجرت کا حکم ہوا نا، اس وقت سے ان کو پال رہے تھے اور ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے، ان کو سفر کے لیے تیار کر رہے تھے، اور خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمارے مقدر میں رکھی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آج رات آپ نے اپنے بستر پہ نہیں سونا، جہاں عام معمول تھا آرام فرمانے کا وہاں آرام نہیں کرنا، اور رات کے اس پہر میں آپ نے مکہ کو چھوڑنا ہے اور مدینہ منورہ کے لیے نکل جانا ہے۔ جب رات ہوئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ دیکھیں نا یہ بڑی عجیب بات ہے کہ دشمن تھے مکہ والے، مشرکین دشمن تھے، لیکن بڑے بڑے مشرکوں کی امانتیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رکھی ہوئی تھی، آپ کی تکذیب کرتے تھے لیکن امانتیں آپ کے پاس ہی رکھتے تھے، ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ مکہ کے سب سے بڑے امانت دار آپ ہیں۔ جب ہجرت کا وقت آیا اس وقت بھی بے شمار امانتیں خود آپ کے اپنے گھر کے اندر رکھی ہوئی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امانتوں کی بھی فکر فرمائی، یہ امانت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس موقع پہ بھی جب جان کے در پہ ہیں وہ سارے کے سارے قبائل آپ کے دشمن ہوئے ہیں اور آپ کی قتل کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے اور حملہ کرنا ہے انہوں نے، آپ وہ حملہ کرنے کی تگدو میں لگے ہوئے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی امانتیں واپس کرنے کی فکر فرما رہے ہیں۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ علی، امانتیں ان کے حوالے کی، اور فرمایا کہ یہ جو میری سبز چادر ہے یہ لے لو اور میری چارپائی پہ میرے بستر پہ یہ اوڑھ کے سو جاؤ، اور ان کو بتایا، حضرت علی کو تو پتہ تھا کہ یہ مشاورت اور یہ سارا معاملہ ہے، آپ نے فرمایا کہ علی آپ کو یہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ جب رات کا وہ پہر ہوا جس پہر نکلنے کا حکم تھا، حضور نبی کریم یہ سارے کے سارے آ گئے مشرکین، آپ اپنی ہجرت کے اس میں امانتیں واپس کرنے کی فکر میں لگے رہے، اور مشرکین اس فکر میں لگے رہے کہ ہم نے کس وقت حملہ کرنا ہے، کس طرح حملہ کرنا ہے، کیسے جمع ہونا ہے۔ رات ہوئی، سارے کے سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آ کے جمع ہو گئے، آپ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، اور اس انتظار میں بیٹھ گئے کہ کب نکلیں اور نعوذ باللہ آپ پہ حملہ کر دیا جائے۔ سارے کے سارے وہاں موجود ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پہ سلا دیا۔ جب وقت آیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، دیکھیں نا یہ آنکھیں جو ہے یہ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہیں اور کھلی ہوتی ہیں، اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو نہیں دیکھ سکتی، اللہ کے حکم سے دیکھتی ہیں۔ مشرکین مکہ موجود ہیں، دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تلواریں سوتی ہوئی ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، وہ کون سی آیت مبارکہ پڑھی؟ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، آگے کیا ہے؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یہ آیت مبارکہ پڑھتے جا رہے ہیں اور مٹی اٹھائی ہوئی ہے، وہ ایک ایک مشرک کے سر پہ ڈالتے جا رہے ہیں۔ یہ معجزہ تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کھلی آنکھوں کے باوجود وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھ سکے۔ آپ نکلے، رات کا پہر ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لائے، پہلے سے تیار تھے، وہ اپنے گھر کی پشت کی جانب، پچھلی جانب کھڑکی سے نکلے ہیں، بڑے دروازے سے نہیں نکلے، وہ کھڑکی سے نکلے اور پیدل جو ہے وہ بجائے مدینہ جانے کے یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ ذرا دیکھیں نا جو ہجرت ہوئی ہے، آپ کو یہاں یہ دیکھیں، یہ مکہ ہے نا اور یہ مدینہ ہے، دیکھ رہے ہیں نا۔ ہجرت میں ایک چھوٹا سا ایرو، اگر میں اس کو تھوڑا سا زوم کر سکوں یا اس کو دوسری طرح کر لیتے ہیں، آپ دیکھیں تو بجائے یہ کہ مدینہ کی طرف جائیں، یہ چھوٹا سا تیر بنا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ حضرات، یہ چھوٹا سا تیر یہاں یہ بنا ہوا ہے، یعنی یہ نیلی لائن تو نظر آ رہی ہے نا، یہ والی، یہ مکہ ہے، مکہ سے جنوب کی جانب سفر شروع کیا اور مدینہ شمال کی جانب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا جو آغاز فرمایا ہے وہ پہلے دن ہی مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے نہیں نکل گئے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بجائے مدینہ کی طرف جانے کے یمن کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ شمال میں ہے، یمن جنوب میں ہے، آپ جنوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اسباب اختیار فرما رہے تھے۔
دیکھیں نا بہت سے لوگ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی نظم کے، وہ کہتے ہیں کہ توکل علی اللہ، متوکلین کا اپنا انہوں نے مفہوم بنا رکھا ہے، بغیر کسی چیز کو اسباب کو اختیار کیے وہ اس طرح سے نکلتے ہیں، اس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، اس طرح سے دنیا کے اندر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صراحتاً خلاف ہے۔ آپ سے زیادہ یعنی اللہ کے لیے تو یہ ممکن ہے نا کہ آپ کو ایک لمحے میں مکہ آپ کے گھر سے اٹھائیں اور مدینہ منورہ مسجد نبوی کے پاس جا کے اتار دیں۔ جو ذات مکہ مکرمہ سے اٹھا کے سدرۃ المنتہا تک لے جا سکتی ہے، جو ایک ہی رات کے اندر مکہ آپ کے گھر سے اٹھا کے آپ کو بیت المقدس میں پہلے آسمان پہ، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں سدرۃ المنتہا پہ لے جا سکتی ہے، اس ذات کے لیے تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ایک لمحے میں پلک جھپکتے ہوئے جو ذات آصف بن برقیہ کے ذریعے سے وہ ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بلوا سکتی ہے، لا سکتی ہے، وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے جا سکتی تھی۔ یہ ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، اسباب اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے، جائز اسباب کو ہمیشہ اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کر کے نظر اسباب پہ نہیں رکھنی کہ یہ جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں گے۔ اسباب، آنکھ بھی ایک سبب ہے دیکھنے کا، ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس واقعے میں کہ آنکھیں کھلی ہیں، ابو جہل بھی موجود ہے، اس سے بڑی آنکھیں تو کسی کی کھلی ہوئی نہیں ہوں گی، لیکن وہ بھی نہیں دیکھ سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ابو جہل کے سامنے سے اور ان سرداران کے سامنے سے آپ نکلے ہیں، اور وہ غار ثور 5 میل کے فاصلے پہ غار ثور ہے، وہاں جلوہ افروز ہوئے۔ آپ وہاں پہنچ گئے، مشرکین ابھی تک گھر کے آگے بیٹھے ہوئے، وہاں سے ایک صاحب گزرے، انہوں نے دیکھا ان سرداران کو تلواریں سونتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے۔ اسی کچھ لمحے بعد جب آپ وہاں سے تشریف لے گئے، اس کے بعد اس نے دیکھا کہ یہ کھڑے ہیں، پاس گیا، پوچھا کہ کیوں کھڑے ہو؟ کہا کہ محمد کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ ہم کرنے والے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا کہ وہ تو گزر گئے، وہ چلے گئے یہاں سے اور آپ کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے گئے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے سر جھاڑے تو مٹی گری، مٹی گر رہی تھی، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ گزر گئے ہیں۔ اور دیکھا بھی، گھر سے کھڑکی سے دیکھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لیٹے ہوئے نظر آئے، یہ لگا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے، تو اسی جگہ پہ رہے، وہ ہلے نہیں۔ یہ اللہ نے 2 مرتبہ ان کی عقلوں پہ پردہ ڈالا، 2 مرتبہ ان کی عقلوں پہ پردہ ڈال دیا۔ ایک مرتبہ جب نکلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری مرتبہ جب اطلاع دی، خبر دی، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور وہی ہوا جب صبح ہوئی تو دیکھا کہ نکلے نہیں ہیں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے نیند سے اور باہر تشریف لائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو سارے ہکا بکا رہ گئے، اور اس وقت پتہ چلا کہ رات سے جن ہستی کو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ رہے ہیں وہ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور آپ سے پوچھا کہ کہاں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے؟ آپ نے کہا مجھے تو پتہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھسیٹ کے بیت اللہ میں لے کے گئے، زود و کوب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ثابت قدم رکھا۔ یہ سعادت تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ہوئی۔ آپ نے امانتیں واپس کی، اور امانتیں واپس کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی سفر شروع کر دیا۔ مشرکین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب فارغ ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر میں پہنچے، پتہ تھا کہ وہ بھی ادھر ہی ہیں۔ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائیں، تو ابو جہل بدبخت یہ پیش پیش رہا، اور پھر بدر کے کنویں کے اندر جب تک یہ نہیں گرا تو اس کا آخری سانس بھی وہ اسلام کی دشمنی میں رہا، آخری سانس بھی جو اس کا نکلا ہے وہ اسلام دشمنی میں نکلا ہے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ انہوں نے دروازہ کھولا، پوچھا ابو جہل نے کہ ابو بکر کہاں ہے؟ حضرت اسماء نے فرمایا مجھے نہیں پتا۔ ابو بکر نے تھپڑ مارا، نعوذ باللہ۔ یہ ظلم تھا، یہ زیادتی تھی، خواتین پہ ہاتھ اٹھانا اس معاشرے میں بھی معیوب سمجھا جاتا تھا۔ حضرت اسماء کو اس زور سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کو مارا ابو جہل نے کہ آپ کی کانوں کی بالیاں گر گئیں، لیکن نہیں بتایا انہوں نے کچھ بھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دوست، اپنے جانثار، اپنے وفا شعار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں جلوہ افروز ہوئے۔ اب دیکھیں یہ نقشہ بھی دیکھیں، اس سے شاید آپ کو تھوڑا سا مزید آئیڈیا ہو۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی جو لائن ہے نیلی،
یہ والی، یہ ادھر سے بیت اللہ سے سفر تو یہاں یہ معروف راستہ ہے، یہ والا جو ہے نا یہ سرخ سرخ لائن، یہ اس وقت کا جو مشہور راستہ مدینہ جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ سرخ لائن میں ہے، یہ والی یہ جو لائن ہے یہ والی، اور یہ جو بلو راستہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھ رہے ہیں آپ، یہ اس سے لمبا راستہ ہے، ہجرت کے لیے استعمال فرمایا تھا، یہ بھی اسباب کو اختیار فرمایا۔ عام راستے پہ بھی اللہ نے پہنچا دینا تھا، لیکن امت کی تعلیم کے لیے کہ اسباب تدبیر اختیار کرنے میں، پلاننگ کرنے میں بہتر سے بہتر آپشن جو ہے اس کو اختیار کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں غار ثور میں آپ تشریف، یہ غار ثور جنوب کی جانب ہے مکہ مکرمہ سے، آپ دیکھ رہے ہیں نیچے کو آ رہی تھوڑی سی لائن، یہ 5 میل کا فاصلہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ غار ثور میں پہنچے ہیں۔ یہ دیکھیں غار ثور کی تصویر ہے، یہ وہ جو تلاش کرتے ہوئے مشرکین مکہ پہنچ گئے تھے نا، وہ ہم انشاءاللہ کل ذکر کریں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ تو آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہوئے کہ یہ تو پہنچ گئے ہیں، اور اگر اپنے قدموں کی طرف دیکھیں تو ہم نظر آ جائیں گے، یہ تو ہمیں پکڑ لیں گے۔ تو یہاں موجود تھے، یہ تیر کا نشان اس جگہ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور مشرکین یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بہت محدود سی جگہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پہ ایسا پردہ ڈالا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب پریشانی کا اظہار فرمایا تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہ ابو بکر کیا خیال ہے آپ کا ان 2 لوگوں کے بارے میں کہ جن کے ساتھ تیسری ذات اللہ تعالیٰ کی ہے؟ تیسری ذات اللہ تعالیٰ، قرآن کریم نے بھی کہا نا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، یہ تذکرہ قرآن کریم نے بھی کیا ہے کہ غار کے اندر جب وہ دونوں ہستیاں موجود تھیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حوصلہ بڑھا، وہی ہوا، کچھ بھی نہیں، وہ دیکھ ہی نہیں سکے، اور اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا ان کی آنکھوں پہ، جس طرح وہ گھر کے باہر تھے نہیں دیکھ سکے، کیونکہ آنکھ جو ہے یہ اللہ کے حکم سے دیکھتی ہے، یہ صرف اس وجہ سے نہیں دیکھتی کہ انسان چاہتا ہے کہ دیکھے، انسان کی چاہت ہے، اللہ کا حکم ہے تب دیکھتی ہے، ورنہ نہیں دیکھتی۔ تو یہی ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں، یہ اندر کی جانب سے اس کا منظر ہے، غار جو حضرات تشریف لے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، وہاں انوار اور برکات محسوس کی ہوں گی، یہ اس کے اندر کی جانب کا منظر ہے۔ تو غار، اور یہ وہ پہاڑ ہے جسے جبل ثور کہا جاتا ہے، دیکھیں ثور بیل کو کہتے ہیں، بیل کی طرح کا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ 3 دن تک رہے، جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غار میں، اس پہاڑ پہ گزارے۔ وہاں کیا واقعات پیش آئے جب پہنچے، وہ کیفیت کیا تھی، انشاءاللہ ہم کل کو ذکر کریں گے، اور دیکھیں گے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں اس وقت انصار صحابہ کرام کی حالت کیا تھی، پورے کے پورے مدینہ منورہ کی حالت کیا تھی، سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، دینی اور مذہبی اعتبار سے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی ہے اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں کس طرح کا انقلاب آیا ہے، کس طرح کی تبدیلی رونما ہوئی ہے، اور مدینہ منورہ میں جو آپ کی 10 سالہ زندگی ہے وہ کن مراحل میں تقسیم کی جا سکتی ہے، تاکہ اس کو آسانی سے سمجھا جا سکے۔ انشاءاللہ کل ہم مدینہ منورہ کی زندگی پہ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ابھی یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن ختم کر لیں۔ جی شاباش، کوئی سوال ہے آپ کر لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ختم کریں گے۔ جی